الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ باب صلاۃ الاستسقاء، نماز استسقاء کا بیان۔ استسقاء اس کا معنی ہوتا ہے رحمت کی بارش طلب کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ سے قحط کے وقت بارش کی دعا کرنا۔ سقایا اور سقی یہ دونوں الفاظ پانی اور بارش کو کہتے ہیں، تو اس لیے یہ دونوں کے دونوں الفاظ پینے اور سیراب کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں۔ باب صلاۃ الاستسقاء، نماز استسقاء کے بیان، اس کے مسائل انشاءاللہ ہم اس عنوان کے اندر پڑھیں گے۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال خرج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متواضعا متبذلا متخشعا مترسلا متضرعا۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں خرج النبی، نکلے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہاں پر؟ عیدگاہ کی طرف۔ ایک مصلی آپ نے بنایا ہوا تھا جہاں پر عید کی نماز بھی ادا کرتے تھے اور جنازے کی نماز وغیرہ بھی ادا کیا کرتے تھے، تو وہاں پر نکلے۔ خرج النبی، نکلے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متواضعا، تواضع کرتے ہوئے۔ یہ متواضع تواضع سے ماخوذ ہے، اور تواضع جو ہے بڑائی اور تکبر کی ضد کو کہتے ہیں، کیونکہ بڑائی اور تکبر میں اپنی شان و آن اس کا اظہار ہوتا ہے، اور تواضع کے اندر کیا ہے؟ عاجزی اور خاکساری ہوتی ہے۔ متبذلا، یہ تبذل سے ماخوذ ہے، اور اس کا مطلب کیا ہے؟ زیب و زیبائش کو چھوڑ دینا اور پھٹے پرانے کپڑے زیب تن کر لینا۔ تو خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نکلے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم متواضعا، تواضع کرتے ہوئے، متبذلا، ترک زینت کرتے ہوئے۔ اس لیے آسان ترجمہ کیا کریں گے؟ زینت کو چھوڑتے ہوئے، پرانے پھٹے کپڑے پہن کر۔ متخشعا، یہ خشوع کو ظاہر کرنے والا۔ متخشعا کا معنی کیا ہے؟ خشوع کو ظاہر کرنے والا، یعنی بدن سے، نظر اور آواز سے دھیما پن بالکل واضح ہو، باطنی طور پر خوف زدہ اور جھکا ہوا ہو، تاکہ اس کے ذریعے سے وہ چیز حاصل کر لے جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ یہ کیفیت بنا کر جب نماز استسقاء کے لیے جانا ہے تو اس وقت یہ کیفیت انسان کی ہونی چاہیے۔ متخشعا، خشوع ظاہر کرتے ہوئے۔ مترسلا، آہستہ آہستہ چلتے ہوئے، جلد بازی نہ کرنے والا، آرام اور سکون سے چلنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ مترسلا۔ متضرعا، یہ تضرع ہے، ٹھیک ہے، تضرع کو نمایاں اور ظاہر کرنے والا، یعنی تذلل اور دست سوال دراز کرنے میں مبالغہ کرنے والا، اور اپنی حاجات اور ضروریات طلب کرنے والا۔ دوبارہ دیکھیں، خرج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نکلے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متواضعا، تواضع کرتے ہوئے، متبذلا، زینت چھوڑتے ہوئے، ترک زینت اختیار کرتے ہوئے، متخشعا، خشوع ظاہر کرتے ہوئے، مترسلا، آہستہ آہستہ چلتے ہوئے، متضرعا، انتہائی تضرع، عاجزی، انکساری ظاہر کرتے ہوئے۔ اور یہ سارے کے سارے الفاظ جو آپ نے پڑھے ہیں، یہ صیغے کون سے ہیں؟ اسم فاعل کے ہیں، اور منصوب کیوں ہیں؟ حال واقع ہو رہے ہیں یہ۔ فصلی، پس نماز پڑھائی، رکعتین، دو رکعتیں۔
یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز استسقاء کے لیے نکلے تو آپ کی یہ کیفیت تھی، اور جب آپ عیدگاہ میں پہنچ گئے، عیدگاہ میں پہنچنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فصلی رکعتین 2 رکعتیں پڑھائیں، کما جس طرح یصلی فی العید، عید کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام 2 رکعتیں پڑھایا کرتے تھے۔ یہاں پر عید سے مراد یہ نہیں ہے کہ جس طرح عید کی نماز کے اندر ہم تکبیرات پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، پہلی میں 7 اور دوسری میں 5 زائد تکبیرات، یہ مراد نہیں ہے، کیونکہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت جو اس کو امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے کہ جس کے اندر آتا ہے کہ تکبیرات عیدین کی طرح پہلی رکعت میں 7 اور دوسری رکعت میں 5 تکبیریں پڑھنی ہیں، تو اس روایت کو محققین نے جو ہے ضعیف قرار دیا ہے، تو لہٰذا یہ اس کا معنی یہ نہیں ہوگا کہ جس طرح ہم نماز عید کے اندر تکبیرات زائد کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اس طرح نماز پڑھنی ہے، یہ کیفیت ہے، مطلب جس طرح کہ 2 رکعتیں عید کی نماز کی ہوتی ہیں باہر نکل کر، اسی طرح یہ بھی 2 رکعتیں ہی پڑھی جاتی ہیں۔ لم یخطب، نہیں خطبہ ارشاد فرماتے، خطبتکم ہذہ، تمہارے اس خطبے کی طرح، یعنی ہمارے خطبوں کے اندر کیا ہے، فضولیات بہت ساری آ جاتی ہیں، ہم موضوع سے ہٹ کر بہت ساری ایسی چیزوں کی طرف نکل جاتے ہیں جو اس خطبے کے ساتھ تعلق بھی نہیں رکھتی۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خطبہ دیا کرتے تھے اس کے اندر کیا ہوتا ہے جی، دعا ہوتا تھا، تضرع ہوتا تھا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کبریائی اس کو بیان کیا جاتا تھا، تاکہ کیونکہ یہ موقع ایسا ہے جس موقع پر اپنی عاجزی انکساری کو انسان نے ظاہر کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی کبریائی کو اس نے واضح کرنا ہے۔ رواہ الخمسہ، تو اس حدیث کو ائمہ خمسہ نے روایت کیا ہے، اور امام ترمذی اور ابو عوانہ اور امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہم اجمعین نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، تو یہ روایت کیا ہے، سند کے اعتبار سے حسن ہے۔ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ نماز استسقاء رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے، اور استسقاء کا معنی ہم نے پڑھ لیا، لغوی معنی کیا ہے، پانی کے لیے درخواست کرنا، دعا کرنا، اور شرعی اصطلاح کے اندر استسقاء کس کو کہہ دیں گے، ایک مخصوص کیفیت کے ساتھ نماز ادا کرنا۔ اب استسقاء کی 2 قسمیں ممکن ہیں، ایک ادنا اور دوسری اعلیٰ۔ ادنا کیا ہے کہ آپ صرف دعا کریں، صرف کیا کریں، دعا کریں، اس کو کہیں گے ہم ادنا صورت بارش طلب کرنے کے لیے، اور اعلیٰ صورت یہ ہے کہ بارش طلب کرنے کے لیے اپنے علاقے سے باہر نکلیں، عاجزی انکساری خشوع خضوع کی حالت اختیار کرتے ہوئے پھٹے پرانے کپڑے پہن کر، تو باہر نکل کر نماز استسقاء ادا کی جائے، اور پھر خوب عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر رب العالمین سے دعا کی جائے، اور دعا کا مسنون طریقہ آگے بھی آئے گا کہ نماز کے بعد ہاتھوں کی پشت چہرے کی طرف کر کے دعا مانگی جائے، یہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ اور اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صرف دعا کرنا بھی ثابت ہے، جیسے کہ بڑا معروف واقعہ ہے، خطبہ جمعہ کے دوران میں ایک شخص آیا، اس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بارش کے لیے دعا کی درخواست کی، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت ممبر پر کھڑے ہوئے آپ نے دعا فرمائی، اور اس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے بارش دے دی، اور وہ بارش پورا ہفتہ چلتی رہی۔ تو اگلے ہفتے پھر کسی نے آ کر کہا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی طرح خطبہ دے رہے تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبے کے دوران ہی دعا کی، اور اللہ رب العالمین نے بارش کو وہاں سے ختم کر دیا۔ تو یہاں سے ایک تو مسئلہ یہ بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ خطبے کے دوران جو ہے خطیب سے گفتگو ہو سکتی ہے، اور خطیب جو ہے دوسرے شخص کی درخواست پر عمل کرنے کا وہ مجاز بھی ہے، اگر کرنا چاہے تو کر بھی سکتا ہے۔ اور نماز استسقاء کی ہم نے اس حدیث کے اندر الفاظ پڑھے فصلی رکعتین، کہ 2 رکعتیں، اور اس کا وقت بھی کیا ہے، سورج نکلنے کے بعد کا ہے، اور کھلے میدان کے اندر ادا کی جائے، جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جس طرح کما یصلی فی العید، جس طرح کہ عید کے اندر آپ پڑھتے تھے اس طرح نماز
استسقاء نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی۔ اور پھر آپ نے ایک لفظ ادھر پڑھا لم یخطب خطبتکم ہذہ، تو اس کا مطلب میں نے آپ کو بتا بھی دیا کہ خطبہ میں بنیادی طور پر کیا شامل ہوئے گی، یہاں پر دعا شامل ہوگی، ٹھیک ہے، اور عاجزی، انکساری، استغفار، یہ کلمات اس کے اندر جو ہیں شامل ہوں گے، غیر ضروری باتیں اس کے اندر نہیں ہوں گی۔ اور شیخ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ اپنی شورۂ آفاق کتاب حجت اللہ البالغہ میں انہوں نے لکھا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز استسقاء ادا کرنے کے کئی طریقے منقول ہیں۔ مسنون طریقہ کہتے ہیں یہ ہے کہ سارے لوگ شہر سے یا آبادی سے باہر جمع ہوں، لباس پھٹا پرانا ہو، ڈرتے ہوئے اللہ کے حضور گریہ زاری کریں، اس کے بعد امام انہیں 2 رکعت نماز با جماعت پڑھائے اور قرات بلند آواز سے کرے، اس کے بعد خطبہ پڑھے اور قبلہ رو ہو کر دعا مانگے، اور اس دوران میں وہ چادر کو بھی الٹا کرے۔ آگے روایت اس کی آ رہی ہے، پھر وہ چادر کو کس طرح الٹنا ہے وہ بھی آپ کو کیفیت انشاءاللہ بتاؤں گا۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، قالت فرماتی ہیں، شکن ناسو شکایت کی لوگوں نے، الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، قحوط المطر بارش کے نہ ہونے کی۔ قحط کا لفظ آتا ہے نا، اسی سے یہی ہے قحوط المطر، بارش کے نہ ہونے کی، بندش کی، کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمت کی بارش ہمارے پاس نہیں ہو رہی۔ فَأَمَرَ بِمِنبَرٍ، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر لے جانے کا حکم ارشاد فرمایا۔ فَوُضِعَ لَهُ فِي الْمُصَلَّى، تو وہ ممبر رکھ دیا گیا آپ کے لیے عیدگاہ میں، عیدگاہ میں آپ کے لیے وہ ممبر رکھ دیا گیا۔ اب دیکھیں نماز عید کے اندر آپ وہ نہیں لے کر جائیں گے ممبر، ٹھیک ہے، یہاں پر لے کر جا سکتے ہیں۔ وَوَعَدَ النَّاسَ يَوْمًا، اور آپ علیہ السلام نے لوگوں سے ایک دن کا وعدہ کیا کہ یخرجون فیہ، کہ وہ سارے کے سارے باہر نکلیں گے اس دن میں۔ فخرج، پس نکلے، حین، جب، بدا، ظاہر ہو گئی، حاجب الشمس، سورج کا کنارہ۔ مراد کیا ہے؟ سورج کا پہلا حصہ، پہلا کنارہ، یعنی آفتاب کی روشنی پھوٹنا شروع ہو گئی، نمایاں ہوئی، ظاہر ہوئی، اس وقت نکل پڑے۔ فقعد علی المنبر، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے ممبر پر۔ فکبر، آپ نے تکبیر بیان کی، اللہ تعالیٰ کی کبریائی بڑائی بیان کی۔ وحمد اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ستائش بھی بیان کی۔ ثم قال، پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، انکم، بے شک تم نے، شکوتم، شکایت کی ہے، تم نے شکایت کی ہے، تم نے شکوہ کیا ہے، جدب دیارکم، اپنے گھروں کی، اپنے علاقے کی خشک سالی، قحط سالی کے بارے میں تم نے مجھے شکایت کی ہے۔ وقد، اور یقیناً، امرکم اللہ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے، ان تدعوہ، کہ تم اسی کو پکارو، یعنی جب یہ کیفیت ہو، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، تو جب بندے کے اوپر تکلیف ہو تو کون جواب دیتا ہے، کون پکار کو سنتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور اسی طرح فرمایا، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ تو ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم نے پکارنا ہے۔ وقد امرکم اللہ، اور یقیناً تمہیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، ان تدعوہ، کہ تم اس کو پکارو، اس سے دعا کرو۔ ووعدکم، اور اس نے وعدہ دیا ہے تمہیں، ان یستجیب لکم، کہ وہ تمہاری پکار کو ضرور قبول فرمائے گا، یعنی تم اللہ کو پکارو گے، اللہ تمہاری پکار کو سنے گا، اس کا جواب دے گا۔ ثم قال، پھر نبی علیہ السلام نے کہا، یہ الفاظ کہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین
لا الہ الا اللہ یفعل ما یرید اللہم انت اللہ لا الہ الا انت الغنی ونحن الفقراء انزل علینا الغیث واجعل ما انزلت علینا قوة وبلاغا الی حین۔ یہ کلمات آپ علیہ السلام نے کہے۔ اب اس کا ترجمہ سنیں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو کائنات کا پروردگار ہے۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے۔ یہ زیادہ لمبا اس لیے میں کر رہا ہوں کیونکہ آپ اس ترجمے کو اچھی طرح جانتے ہیں، آپ کو آتا ہے۔ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی حقیقی معبود مگر اللہ تعالیٰ ہی۔ یفعل، وہ کرتا ہے، ما یرید، جو چاہتا ہے، جو وہ کرنا چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ اللہم انت اللہ، اے اللہ تو ہی الہ ہے، تو ہی اللہ ہے۔ لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی بھی حقیقی معبود نہیں ہے، سب معبودان باطلہ ہیں۔ انت الغنی، تو بے پرواہ ہے، تو غنی ہے۔ ونحن الفقراء، اور ہم فقیر ہیں، ہم محتاج ہیں، ہم حاجت مند ہیں، ضرورت مند ہیں۔ انزل، اتار، نازل کر، علینا الغیث، ہم پر رحمت کی بارش۔ واجعل، اور بنا دے، ما انزلت علینا، جو بھی تو ہم پر بارش نازل کرے، قوتاً، وہ قوت بنا ہمارے لیے، وبلاغا الی حین، اور ایک وقت تک کے لیے گزران بنا دے، یعنی یہ نہ ہو کہ وہ بارش ہو اور ہمیں کوئی فائدہ نہ ہو، ہمیں ایک وقت تک کے لیے اس بارش سے فائدہ بھی اللہ دے دے۔ یہ الفاظ آپ کے تھے۔ ثم رفع یدیہ، پھر آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا۔ فلم یزل، ہمیشہ اپنے ہاتھوں کو اسی طرح بلند کرتے رہے، حتی رؤی بیاض ابطیہ، یہاں تک کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بغل کی سفیدی نظر آنے لگی، آپ کے بغلوں کی جو سفیدی تھی وہ نظر آنے لگی۔ ثم حول الی الناس، پھر آپ نے پھیر دیا لوگوں کی طرف، ظہرہ، اپنی پشت کو، یعنی آپ نے کہ اپنا رخ جو ہے قبلے کی طرف کر لیا اور پیٹھ لوگوں کی طرف کر لی۔ وقلب رداءہ، اور آپ علیہ السلام نے اپنی ردا، اپنی چادر کو تبدیل کیا، الٹ کیا۔ یہ بتاؤں گا کس طرح۔ وَهُوَ رَافِعٌ يَدَيْهِ، اور اس حال میں کہ وہ اٹھائے ہوئے تھے اپنے ہاتھوں کو۔ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، پھر آپ متوجہ ہوئے لوگوں کی طرف، یعنی آپ نے پھر لوگوں کی طرف منہ کر لیا۔ وَنَزَلَ، اور ممبر سے اترے۔ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، اور 2 رکعتیں پڑھائیں۔ فَأَنشَأَ اللَّهُ، تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیے، سحابتاً، بادل۔ فرعدت، وہ بادل کیا ہے، گرجنا شروع ہو گیا۔ وبرقت، اور چمکنا شروع ہو گیا۔ ثم امطرت، پھر وہ برسنے لگا۔ رواہ ابو داود، اس حدیث کو امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ وقال غریب، اور انہوں نے کہا کہ یہ روایت کیا ہے، غریب ہے۔ واسنادہ جید، اور اس کی سند وہ کیا ہے، جید ہے، عمدہ ہے۔ وقصۃ التحویل فی الصحیح، اور صحیح بخاری کے اندر چادر تبدیل کرنے کا قصہ موجود ہے۔ من حدیث عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ یہاں پر عبداللہ بن زید سے مراد وہ صحابی نہیں ہیں جنہوں نے اذان کا واقعہ نقل کیا، بلکہ اس سے مراد عبداللہ بن زید بن عاصم انصاری مازنی جو ہیں صحابی، وہ مراد ہیں۔ وفیہ، اور اس روایت کے اندر موجود ہے، اس قصے کے اندر موجود ہے، فتوجہ الی القبلہ، کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی طرف رخ کیا، یدعو، دعا کرتے رہے۔ ثم صلی رکعتین، پھر آپ نے 2 رکعتیں پڑھائیں۔ جہر فیہما بالقراءۃ، اور ان 2 رکعتوں میں آپ علیہ السلام نے قراءت کے اندر کیا کیا، جہر کیا، بلندی کی، آواز، بلند آواز سے آپ نے قراءت کی۔ وللدارقطنی من مرسل ابی جعفر الباقر، اور امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن میں ابو جعفر باقر کی مرسل روایت کو بیان کیا۔
ابو جعفر باقر ان کا نام ہے محمد بن علی زین العابدین بن حسین بن علی بن ابی طالب، اور جو امامیہ اثنا عشریہ فرقہ ہے ان کے عقیدے کے مطابق یہ 12 ائمہ میں سے ان کا 5واں نمبر ہے۔ ان کو باقر اس لیے کہا جاتا ہے کہ تبقر کا معنی ہوتا ہے وسعت علمی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا وسیع علم عطا کیا تھا، بڑے ماہر اور متبحر عالم تھے۔ 56 ہجری میں پیدا ہوئے اور 117 ہجری میں 63 سال کی عمر میں انہوں نے وفات پائی، اور جنت البقیع کے قبرستان میں ان کو دفن کیا گیا۔ تو مرسل ابی جعفر الباقر کے اندر موجود ہے وحول رداءہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چادر مبارک کو تبدیل کیا، پھیرا، کیوں؟ لیتحول القحط، تاکہ قحط سالی بھی اسی طرح جو ہے پلٹ جائے، یعنی کہ یہ ایک تفاول لیا کہ اس طریقے سے اللہ تعالی ہمارے حالات کو بھی تبدیل کر دے گا۔ تو یہ جو روایت ہے سنن دارقطنی والی، ابو جعفر والی روایت، یہ ضعیف ہے۔ یہ کیا ہے؟ ضعیف ہے، لیکن مستدرک حاکم کے اندر اور بیہقی کے اندر سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چادر اس لیے الٹی کہ قحط خوشحالی کے اندر تبدیل ہو جائے۔ تو اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد امام حاکم نے اس کو صحیح قرار دیا اور امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی موافقت کی ہے۔ تو اس وجہ سے امام دارقطنی کی جو مرسل روایت ہے اس کی صحت پر پھر کوئی اثر نہیں پڑتا، کیونکہ اس کو موصول بیان کرنے والے راوی جو ہیں وہ ثقہ ہیں۔ اب یہاں پر ہم نے جو باتیں پڑھی، ایک تو چیز جو سب سے پہلے سمجھنے والی ہے وہ ہے وقلب رداءہ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چادر کو تبدیل کیا۔ کیسے تبدیل کیا؟ کہ چادر کی بائیں طرف کو دائیں طرف لے گئے اور نچلے حصے کو اوپر اور کپڑے کے اندرونی جانب کو باہر والی جانب کر دیا۔ اس طرح یہ کیفیات اس کے برعکس بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ آسان سا ہے کہ اپنے سیدھے ہاتھ سے بائیں جانب کے نچلے کونے کو پکڑا جائے، اپنے سیدھے ہاتھ سے جو بائیں طرف کا جو نچلے والا کونا ہے اس کو کیا ہے؟ پکڑا جائے، اور پھر بائیں ہاتھ سے دائیں طرف کے نچلے کونے کو پکڑا جائے، پھر دائیں ہاتھ سے پکڑے ہوئے کونے کو دائیں کندھے پر لے آئیں اور بائیں ہاتھ سے پکڑے ہوئے کپڑے کو بائیں کندھے پر لے کر آ جائیں۔ تو اس عمل سے چادر تبدیل ہو جائے گی، یعنی وہ اوپر نیچے بھی ہو جائے گی اور اس کی سائڈ اندرونی اور بیرونی جو سائڈ ہے وہ بھی تبدیل ہو جائے گی۔ تو اس لیے یہ تبدیل نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے کیا تاکہ حالات بھی اللہ رب العالمین جو ہے تبدیل کر دے۔ اس حدیث مبارکہ سے ایک مسئلہ تو یہ ثابت ہوا کہ نماز عید کے برعکس نماز استسقاء کے موقع پر جو ہے ممبر وہ باہر لے جانا جائز ہے۔ خطبہ استسقاء نماز سے پہلے پڑھا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور استسقاء کے لیے آپ نے دعا میں ہاتھ اتنے اوپر اٹھائے کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی موقع پر اتنے بلند ہاتھ اٹھاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ بات صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کے متعلق 30 احادیث جمع کی ہیں، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ دعا میں ہاتھ اٹھانا یہ مسنون ہے۔ اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ خطبے کا جو آغاز ہے وہ بسم اللہ سے نہیں بلکہ کس سے کرنا ہے؟ الحمدللہ سے کرنا ہے، کیونکہ اس کے علاوہ کسی دوسرے لفظ سے آغاز کرنا درست نہیں ہے۔ تو بہرحال اس کے اندر ایک تو دعا بھی ہم نے پڑھ لی کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارش طلب کرنے کے لیے کیا دعا کی، تو وہ دعا بھی ہمیں پڑھنی چاہیے۔ اس کے علاوہ بھی ہم دعائیں کر سکتے ہیں۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان رجلا دخل المسجد، کہ بے شک ایک آدمی داخل ہوا مسجد میں، یوم الجمعاتی، جمعے والے دن۔ جو پیچھے ہم نے پڑھی تھی نا روایت، اب وہ تھوڑی تفصیل سے آ رہی ہے، جس نے دعا کے لیے آ کر کہا تھا والنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قائم یخطب، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے، آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔
تو یہاں سے ثابت ہو گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، بیٹھ کر نہیں۔ فقال، پس اس نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ہلکت الاموال، مال مویشی ہلاک ہو گئے، وانقطعت السبل، اور سبل یہ جمع ہے سبیل ان کی، معنی کیا ہے؟ راستے، راستے منقطع ہو گئے ہیں۔ اس کی دو تفسیر علماء بیان کرتے ہیں، دو مطلب۔ ایک یہ ہے کہ بارش نہ ہونے کی وجہ سے سفر کرنا ہم نے چھوڑ دیا، کیونکہ بارش نہیں ہے تو جانوروں کے لیے چارہ بھی موجود نہیں ہے، تو جانور اتنے کمزور ہو چکے ہیں وہ سفر کے قابل ہی نہیں رہے۔ یا پھر دوسرا یہ مفہوم ہے کہ بارش نہیں ہوئی تو اس وجہ سے وہ چیزیں بھی پیدا نہیں ہوئی جنہیں اٹھا کر ہم منڈی کے اندر لے کر آئیں، تو اس وجہ سے یہ آمد و رفت کا سلسلہ جو ہے ختم ہو چکا ہے۔ فادعوا اللہ عز وجل، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، یغیثنا، وہ ہمیں بارش دے۔ یہاں سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کا عقیدہ ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین یہ بات جانتے تھے کہ اللہ رب العالمین بارش کو نازل کرنے والا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ اختیار نہیں رکھتے کہ وہ جب چاہیں بارش کو نازل کر لیں، تو اس لیے اس نے کیا کہا کہ آپ اللہ سے دعا کریں، آپ کو وسیلہ نہیں بنایا، آپ سے دعا نہیں مانگی کہ آپ بارش کر دیں۔ تو صحابہ کے عقیدے کو ہمیں سمجھنا چاہیے اور اپنا عقیدہ بھی اسی طرح ہمیں بنانا چاہیے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی براہ راست کس سے طلب کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ سے، تو اس لیے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنا چاہیے۔ فادعوا اللہ عز وجل یغیثنا، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے وہ ہمیں بارش دے۔ فرفع یدیہ، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ بلند کیے۔ ثم قال، پھر آپ نے فرمایا، اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، 3 مرتبہ آپ نے فرمایا کہ الہی بارش سے ہماری فریاد رسی فرما۔ فذکر الحدیث، راوی نے ساری حدیث بیان کی، وفیہ، اور اس کے اندر موجود ہے الدعاء بامساکہا، کہ اگلے جمعے آ کر پھر بارش روکنے کے لیے بھی دعا کروائی گئی۔ متفق علیہ، یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ بات معلوم ہوئی کہ انبیاء کرام علیہ السلام اور خصوصاً نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین بھی ہر چیز اللہ رب العالمین سے براہ راست طلب فرمایا کرتے تھے، بیچ میں کسی کو واسطہ یا ذریعہ نہیں بناتے تھے، اور یہ بنانا بھی درست نہیں ہے، کیونکہ کبھی بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا آدم علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کو، یا کسی اور نبی کو، اولو العزم پیغمبروں میں سے بھی کسی نبی کو بطور وسیلہ نہیں بنایا، بلکہ ڈائریکٹ اللہ رب العالمین سے دعا کی۔ اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی یہی سمجھتے تھے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم از خود اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہیں، اور پھر اللہ رب العالمین بارش برسا کر لوگوں کو قحط سالی سے نجات دے سکتا ہے۔ اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ نبی علیہ السلام عالم ما کان و ما یکون بھی نہیں تھے۔ اگر آپ ما کان و ما یکون کا علم رکھتے ہوتے تو پھر اس کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ وانقطعت السبل، ہلکت الاموال، یہ جملے کہنے کی اس کو ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ اب یہ آدمی کون تھا، اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ شخص کون تھا جس نے آ کر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کی تھی۔ اب اسی حدیث سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال کیا ہے کہ استسقاء کے لیے صرف دعا کرنا سنت ہے، لیکن آپ نے پیچھے واضح روایات پڑھ لیں کہ نماز استسقاء پڑھنا بھی جو ہے ثابت ہے۔ تو اس سلسلے میں جتنی بھی روایات ہیں ان کو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے، تو ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بارش کے لیے 6 طریقے مختلف اوقات کے اندر ملتے ہیں۔ ایک دفعہ تو آپ علیہ السلام لوگوں کو عید گاہ میں لے گئے، نماز پڑھائی، خطبہ بھی دیا،
اور دعا بھی فرمائی۔ یہ سنن ابو داود حدیث نمبر 1173 میں موجود ہے۔ پھر ایک مرتبہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ کے دوران ہی میں ممبر پر کھڑے کھڑے آپ نے صرف دعا فرمائی۔ یہ صحیح بخاری حدیث نمبر 1014 ہے۔ اور ایک مرتبہ آپ نے باقاعدہ ممبر منگوایا، اس پر بیٹھ کر مختصر خطبہ ارشاد فرمایا، دعا کی، پھر 2 رکعت نماز بھی پڑھائی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1270۔ ایک مرتبہ مسجد میں تشریف فرما تھے کہ آپ نے دعا کی۔ یہ سنن ابو داود 1169۔ ایک دفعہ مسجد سے باہر نکل کر زورا کے قریب احجار الزید مقام میں جا کر آپ نے دعا فرمائی۔ یہ بھی سنن ابو داود 1168۔ اور ایک دفعہ کسی جنگ کے دوران میں بارش کے لیے دعا فرمائی، اور پھر ہر دفعہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو بھی قبول کیا ہے۔ تو یہ مختلف ہمیں استسقاء کے متعلق نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں۔ تو اس لیے یہ صرف کہنا کہ جی نماز استسقاء کا ثبوت نہیں ہے، صرف دعا کرنی ہے، تو یہ درست نہیں ہے۔ کبھی دعا، جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا، ادنا کیفیت ہے، اور اعلیٰ کیا ہے، آپ نماز بھی ادا کریں، وہ پوری کیفیت اختیار کر کے آپ وہاں پر جائیں۔ وعنہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی روایت ہے، ان عمر رضی اللہ تعالی عنہ، کہ بے شک سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کانا تھے، اذا قحطوا، جب لوگ قحط میں مبتلا ہو جاتے۔ یہ مجہول کا صیغہ ہے نا، کیونکہ خود تو بندہ قحط کا شکار نہیں ہوتا نا، اللہ رب العالمین کی طرف سے قحط کا بندہ شکار ہو جاتا ہے، اس لیے مجہول کا صیغہ لایا گیا۔ استسقا بالعباس ابن عبد المطلب، تو وہ سیدنا عباس بن عبد المطلب کی دعا کے ذریعے سے بارش طلب کیا کرتے تھے۔ وقال، اور فرماتے، اللہم، اے اللہ، انا کنا نستسقی الیک، بے شک ہم پانی طلب کرتے تھے، بارش طلب کیا کرتے تھے تجھ سے، بنبینا، تیرے نبی کے ذریعے سے، ہمارا جو نبی تھا اس کے ذریعے سے ہم دعا کرواتے تھے، اللہ فتسقینا، تو ہمیں بارش دے دیا کرتا تھا، تو ہمیں بارش دے دیتا تھا۔ وَإِنَّا، اور ہم، نتوسل الیک، اب ہم، وَإِنَّا، اور بے شک ہم، نتوسل الیک، ہم تیری طرف قربت حاصل کر رہے ہیں، بعم نبینا، ہمارے نبی کے چچا کی دعا کے ذریعے، ہمارے نبی کے چچا کی دعا کے ذریعے، فتسقینا، فسقنا، پس تو ہمیں بارش دے، فیسقون، تو انہیں بارش سے سیراب کر دیا جاتا تھا۔ رواہ البخاری، اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ کے اندر سے بعض لوگ یہ مسئلہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین وہ وسیلہ بنا کر دعا کروایا کرتے تھے اور ان کے وسیلوں سے دعا مانگا کرتے تھے، حالانکہ یہاں پر جو ہے سیدنا عباس بن عبد المطلب کی دعا کو وسیلہ بنا کر، ٹھیک ہے، اور ان سے سفارش کرا کر بارش طلب کی ہے، اور وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کیا تھے، چچا تھے، اور چچا جو ہے والد کے مثل ہوتا ہے۔ تو اس لیے کیا کہتے تھے سیدنا عمر، اللہم انا کنا نستسقی الیک بنبینا، کہ ہم اپنے نبی کی زندگی میں ان کی دعا اور سفارش کے ذریعے سے بارش طلب کرتے تھے، نہ کہ ان کی ذات سے، کیونکہ ذات تو آج بھی موجود ہے ان کی۔ وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ، اور اب ہم آپ کی وفات کے بعد آپ کے چچا عباس بن عبد المطلب کو سفارشی بنا کر لائے ہیں۔ اور سیدنا عمر اور سیدنا عبداللہ بن عباس اور سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ممبر پر تشریف لے گئے۔ جب سیدنا عمر یہ دعا پوری کر چکے تو اس کے بعد سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ رب العالمین سے دعا کی کہ الہی، مصیبت اور بلائیں گناہوں کے سبب سے نازل ہوتی ہیں اور وہ توبہ کے بغیر دور نہیں ہوتی۔ اب لوگوں نے تیرے نبی کے ساتھ تعلق رکھنے اور آپ کا قریبی ہونے کی وجہ سے مجھے تیری جناب میں متوجہ کیا ہے
یہ ہمارے ہاتھ تیرے حضور اٹھے ہوئے ہیں، گناہوں سے لبریز ہیں، ہم تیری جناب میں توبہ کے ذریعے سے فریاد رسی کے طلبگار ہیں، تیرے حضور سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں اور پیشانیاں تیرے آگے جھکی ہوئی ہیں، لہٰذا ہمیں بارش سے سیراب کر دے۔ پھر کیا ہوا؟ پہاڑوں کی مانند بادل اٹھے، آسمان پر چھا گئے، خوب بارش برسی، زمین سرسبز و شاداب ہو کر لہلہانے لگی اور لوگوں میں زندگی آ گئی۔ تو اس واقعے کو زبیر بن بکار نے اپنی کتاب الانصاب کے اندر ذکر کیا ہے۔ تو یہاں سے بعض لوگوں نے اس حدیث سے یہ استدلال کیا ہے کسی کی ذات کا وسیلہ پکڑنا جائز ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بھی سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب بارش کے لیے وسیلہ بنایا اور ان کے توسل سے بارش کے لیے دعا مانگی، حالانکہ یہ استدلال بالکل لغو اور مردود ہے، اس لیے کہ یہ لوگ زندہ اور مردہ اور حاضر اور غائب کی ذات بلکہ ان کے ناموں کا بھی وسیلہ پکڑتے ہیں، جبکہ اس حدیث میں تو صرف زندہ انسانوں کی دعا کو وسیلہ بنانا ثابت ہے، ان کے ناموں کا وسیلہ بنانا ثابت نہیں۔ اگر ان حضرات کی طرح کسی شخصیت کا وسیلہ اور توسل پکڑنا جائز ہوتا تو پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی جائز ہوتا، کیونکہ آپ کی ذات اقدس جس طرح حالت زندگی میں محترم اور عزت والی تھی، اسی طرح وفات کے بعد بھی محترم اور عزت والی ہے۔ تو جس طرح یہ لوگ فوت شدگان اولیاء کی ذات کو وسیلہ بناتے ہیں، اسی طرح سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کی ذات کو وسیلہ بناتے، حالانکہ اس طرح انہوں نے نہیں کیا۔ اور مزید یہ کہ اگر شخصیت کا وسیلہ جائز ہوتا تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر بیٹھ کر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کا وسیلہ پکڑتے اور سیدنا عباس کو ساتھ لے کر کھلی جگہ جا کر استسقاء کی شکل و صورت اختیار نہ کرتے۔ تو یہاں سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ سیدنا عمر نے سیدنا عباس کی دعا کو وسیلہ اور ذریعہ بنایا ہے، نہ کہ ان کی ذات کو۔ تو قرآن کریم کے اندر اور سنت کے اندر ہمیں 3 قسم کے وسیلوں کا تذکرہ ملتا ہے جو جائز ہیں۔ پہلا، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا واسطہ اور وسیلہ بنانا، کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کے نام ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اس کے ذریعے سے دعا کرے۔ دوسرا، اپنے نیک اعمال کو واسطہ بنا کر انسان دعا کرے، جیسا کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی دعا ذکر کی ہے، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ اسی طرح غار میں جو بند ہونے والے 3 لوگ تھے، ان کا قصہ بھی موجود ہے۔ اور تیسری چیز ہمیں ملتی ہے زندہ نیک اور صالح آدمی کی دعا کو واسطہ اور وسیلہ بنانا، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے ذریعے سے بارش طلب کی جاتی تھی، جب آپ فوت ہو گئے تو آپ کے چچا کے ذریعے سے، تو ان کے علاوہ کسی قسم کا اور وسیلہ اور واسطہ جائز نہیں ہے۔ تو اس حدیث سے یہ باتیں معلوم ہوتی ہیں، ایک تو بارش کے لیے کسی بھی نیک اور صالح فرد کو جو نیکی اور تقوی کے اندر ایک مقام رکھتا ہے، اس کو ساتھ لے جانا چاہیے اور اس سے دعا کروانی چاہیے۔ اور دوسرا، یہاں پر سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت، ان کی بزرگی یہ واضح ہو رہی ہے، اور پھر خاندان نبوت میں ان کا مقام اور مرتبہ جو ہے وہ بھی واضح ہو رہا ہے۔ اور اس حدیث سے یہ بات بھی واضح ہو رہی ہے کہ سیدنا عمر میں تواضع، انکساری، عاجزی کتنی زیادہ پائی جاتی تھی۔ اور اسی طرح اس واقعے سے ہمیں یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت کے کتنے قدر شناس اور حق شناس تھے کہ ان کو آگے کیا۔ اور یہ بات بھی یہاں سے واضح ہوتی ہے کہ زندہ آدمی، ٹھیک ہے، خواہ فوت شدہ سے مرتبے اور منصب میں کم تر ہی کیوں نہ ہو، دعا اسی سے کروانی چاہیے، فوت شدہ سے نہیں۔ تو فوت شدہ کا وسیلہ اور توسل پکڑنا شریعت میں کیا ہے؟ ثابت نہیں ہے۔ تو یہاں پر عباس بن عبد المطلب، اس کا میں مختصر تعارف کروا دیتا ہوں۔ یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ان کی کنیت تھی ابو الفضل۔ بیت اللہ کی آباد کاری اور حجاج کو پانی پلانے کا منصب ان کے پاس تھا۔ بیعت عقبہ میں حاضر تھے تاکہ انصار کو عہد وفا کرنے کی تاکید کریں، اگرچہ اس وقت یہ مسلمان نہیں تھے۔ غزوہ بدر کے قیدیوں میں بھی شامل تھے۔ فتح مکہ سے تھوڑا سا عرصہ پہلے اسلام انہوں نے قبول کیا اور اس غزوے میں شریک بھی ہوئے۔ غزوہ حنین کے روز یہ ثابت قدم رہے
32 ہجری رجب یا رمضان المبارک میں انہوں نے وفات پائی اور بقیع کے قبرستان کے اندر مدفون ہیں۔ وعنہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، یہ روایت بھی سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی منقول ہے۔ قال، فرماتے ہیں، اصابنا، ہمیں پہنچی، کیا پہنچی؟ مطرن، بارش، ونحن مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، مطرن، ہمیں بارش پہنچی۔ قال، فرماتے ہیں، فحاصر ثوبہ، آپ نے اپنے بدن مبارک کے بعض حصے سے کپڑا ہٹایا، حتیٰ، یہاں تک کہ اصابہ من المطر، کہ بارش کے کچھ قطرے آپ کے جسم پر پڑ گئے۔ وقال، اور آپ نے فرمایا، انہ حدیث عہد بربہ، کہ یہ ابھی ابھی اپنے رب کے ہاں سے آئی ہے، یہ ابھی ابھی کیا ہے؟ اپنے رب کے ہاں سے آئی ہے، تو یہ نازل ہوئی ہے، تو اس لیے لہٰذا اپنے جسم کے اوپر میں لگا رہا ہوں۔ تو حدیث کا خلاصہ کیا ہے کہ بارش اللہ رب العالمین کی رحمت ہے، اور ایسی حالت میں ہے کہ ابھی کسی گناہ گار کا ہاتھ اسے نہیں لگا، اور ایسی جگہ بھی نہیں پہنچی جہاں لوگ گناہ کے اندر ملوث ہیں۔ تو اس لیے جو ہے بارش کے پانی میں نہانا کیا ہے؟ مفید اور جائز ہے، اور اس سے بعض علماء نے یہ بھی مسئلہ نکالا ہے کہ برکت والی اشیاء سے تبرک حاصل کرنا جو ہے وہ جائز ہے، جیسا کہ یہ برکت نازل ہو رہی تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے برکت حاصل کی۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کانا تھے، اذا رأى المطر، جب دیکھتے بارش کو، قال، کیا کہتے؟ اللہم صیبا نافعا، کہ اللہ اس بارش کو نفع بخش بنا دے۔ اب صیبا صاد کے ساتھ ہے، بعض اس کو سا کے ساتھ لکھتے ہیں، سا معنی ہو جاتا ہے وہ جو خاوند کے بغیر عورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، بیوہ جس کو کہتے ہیں، مطلقہ یا بیوہ، تو صیباً صاد کے ساتھ ہے کہ بہت زیادہ بارش، بہت زیادہ بارش، اس کو اللہ نفع مند بنا دے۔ اخرجاہ، اس حدیث کو بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ وعن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو روایت ابھی ہم پڑھنے لگے، یہ روایت سند کے اعتبار سے جو ہے ضعیف ہے، اس کے اندر ابو محمد عبداللہ بن محمد بن عبداللہ الانصاری مدنی ہے، ٹھیک ہے، یہ ضعیف راوی۔ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فی الاستسقاء، دعا کی بارش طلب کرنے میں، کیا؟ اللہم جللنا سحابا کثیفا قصیفا دلوقا ضحوکا تمطرنا منہ رذاذا قطقطا سجلا یا ذا الجلال والاکرام، رواہ ابو عوانہ فی صحیح، اس حدیث کو امام ابو عوانہ نے اپنی صحیح کے اندر روایت کیا۔ اب اس حدیث کا ہم ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اللہم، اے اللہ، جللنا، یہ تجلیل سے ماخوذ ہے، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ تجلیل سے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ یہ بادل روئے زمین پر چھا جائے، روئے زمین پر چھا جائے۔ کثیفاً، گاڑا، تہبتے، قصیفاً، صاد سے، ایسا بادل جس کی کڑک شدید ہو، یعنی زوردار بارش کا پیش خیمہ ہو۔ دلوقاً، زور سے برسنے والا، زور سے برسنے والا۔ ضحوکاً، ایسا چمکنے والا جس میں بجلی ہو۔ رذاذاً، چھوٹے چھوٹے قطرے، باریک باریک بوندیں۔ قطقطاً، باریک بوندیں، یہ رذاذاً سے بھی چھوٹے قطرے جو رائی کے دانے کے برابر ہوں۔ سجلاً، زوردار بارش، اور اس کے ساتھ جو ہے صحابن کی صفت بیان کر دی، یعنی موسلا دھار بارش۔ یا ذا الجلالی والاکرام، اے بزرگی اور عزت کے مالک۔ اب دیکھیں اکٹھا ترجمہ۔ اللہم جللنا، اے اللہ ہمیں ایسے بادل دے جو ڈھانپ لے، جللنا صحابن، اے اللہ ہمیں ایسے بادل دے جو ڈھانپ لے۔ کثیفاً قصیفاً، جو گہرا ہو تہبتے ہو۔ دلوقاً ظلوقاً، جو کڑکنے والا، زور سے برسنے والا، چمکنے والا ہو، گرجنے والا ہو۔ تمطرنا منہ رذاذا قطقطا سجلا، تو اس سے ہم پر چھوٹے چھوٹے قطرات والی، انتہائی باریک بوندوں والی اور موسلادھار بارش برسا۔ یا ذا الجلال والاکرام، اے بزرگی اور عزت کے مالک۔
اب الگ الگ دوبارہ ترجمہ دیکھیں الفاظ کا. جللنا کیا معنی ہے؟ بادل روئے زمین پر چھا جائیں. ٹھیک ہے. کثیفن گاڑا، تہبتے. قصیفن جس بادل کے اندر کڑک بڑی شدید ہو، یعنی وہ زوردار بارش سے پہلے بادل کڑکتے ہیں نا. دلوقن زور سے برسنے والا. ضحوکن ایسا چمکنے والا جس میں بجلی ہو. رذاذن چھوٹے چھوٹے قطرے، باریک باریک بوندیں. قطقطن باریک بوندیں جو کہ رذاذن سے بھی چھوٹے ہوں، رائی کے دانے کے برابر ہوں. سجلن زوردار بارش. تو اس سے ایک تو یہ روایت ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو جب روایت ثابت نہیں ہے تو پھر ہمیں اس پر بحث کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ بے شک نبی علیہ السلام نے فرمایا خرج سلیمان علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام نکلے یستسقی بارش طلب کرنے کے لیے. فرآ نملتن تو انہوں نے دیکھا ایک چونٹی کو. مستلقیتن علی ظہرها اپنی گدی پر اوندھی لیٹی ہوئی تھی. رافعتن قوائمها الی السماء اپنے پاؤں کو، اپنی ٹانگوں کو آسمانوں کی جانب اٹھائے ہوئی تھی. تقول کہہ رہی تھی اللہم انا خلق من خلقک لیس بنا غنى عن سقیاک، اے اللہ انا بے شک ہم خلق من خلقک تیری مخلوق میں سے ایک مخلوق ہیں. لیس بنا غنى عن سقیاک اور تیری بارش سے بے نیاز و مستغنی نہیں ہیں. فقال تو سیدنا سلیمان علیہ السلام نے کہا ارجعوا واپس آ جاؤ، واپس چلو. فقد سقیتم بدعوت غیرکم یقیناً تمہیں بارش مل جائے گی، بارش دے دی گئی ہے، تمہیں پانی دے دیا گیا ہے تمہارے علاوہ کسی اور مخلوق کی دعا کی وجہ سے. رواہ احمد، اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا اور امام حاکم نے اس کو صحیح قرار دیا. تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو سابقہ پیغمبر تھے وہ بھی بارش کی بندش کے موقع پر شہر سے باہر نکل کر بارش طلب کرنے جاتے تھے. تو نماز استسقاء یا دعائے استسقاء جو ہے وہ آبادی سے باہر ہی جا کر ادا کرنی چاہیے، کیونکہ آبادی کے اندر گہما گہمی ہوتی ہے، شور و شغف ہوتا ہے، بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس طرح تعلق قائم نہیں کر سکتا. وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بے شک نبی علیہ السلام نے استسقا بارش مانگی، بارش طلب کی. فاشار بظہر کفیہ تو نبی علیہ السلام نے اشارہ کیا اپنی ہتھیلی کی پشت کے ساتھ الی السماء آسمان کی طرف، یعنی دعا آپ نے جو کی وہ اس طرح ہاتھ کر کے کی. اخرجہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا. تو یعنی سیدھے ہاتھ سے دعا مانگنا بھی منقول ہے، جبکہ اس حدیث میں عام طریقے کے برعکس دعا کا طریقہ اختیار کیا گیا ہے. تو دونوں طریقوں کے اندر علماء نے یہ تطبیق دی ہے کہ جب رحمت طلب کرنے کے لیے دعا ہو تو اس وقت ہتھیلیوں کا رخ اوپر کو ہونا چاہیے، اور جب ضرر اور مصیبت کو دفع کرنے کے لیے دعا مانگی جائے تو ہتھیلیوں کا رخ جو ہے نیچے کو کیا جائے. تو اس سے کیا ہے ایک اچھا تفاول لینا مراد ہوتا ہے کہ اللہ ہماری حالات کو بھی اسی طرح تو تبدیل کر دے. اور پھر جو آپ نے چادر تبدیل کرنے کی حدیث پڑھی اس کے اندر بھی غالباً یہی حکمت ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہے بادلوں کے منہ کو نیچے کر دے تاکہ بارش خوب برسے اور خوشحالی جو ہے یہ ہریالی کے اندر تبدیل ہو جائے. تو یہ چند احادیث تھی جو ہم نے پڑھی استسقاء کے متعلق. تو نماز استسقاء بھی ثابت ہے اور دعائے استسقاء بھی ثابت ہے. تو دونوں طریقے کر سکتے ہیں، یعنی ادنا اور اعلیٰ دونوں صورتیں ہم اختیار کر سکتے ہیں. رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.